ہاتھ دھونا، اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ ہاتھ دھونا جو ہے اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کاچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کردہ ہونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری نہیں، اور اگر حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضرر نہیں، کچھ نقصان نہیں، کچھ مضحکہ نہیں، یعنی جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی چیز آپ نے پہنی ہے، چھلا پہنی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، یا کوئی ایسا زیور آپ نے ہاتھوں کے اوپر پہنا ہوا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، اگر وہ ڈھیلا ہے یعنی بغیر ہلائے نیچے سے پانی گزر جائے گا تو پھر اس کو نہ ہلائیں، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، آپ وضو کر لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اگر وہ تنگ ہے تو پھر اس کو کیا ہے، اس کے نیچے سے پانی گزارنا ضروری ہے، اگر نہیں گزاریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہوں گے جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری تھا تو وہ کام ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر وہ سخت ہے اس کو حرکت دیں، آپ اس کے نیچے سے آپ پانی گزاریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما رہے ہیں، ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندرونی جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ یعنی یہ ہاتھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، اس جگہ پر ہو گئے، یہاں پر ہو گئے، ہاتھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، ان کا سبھی کا جڑوں تک دھونا جو ہے یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر نہیں دھوئیں گے، کوئی بھی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ ناخن جو ہے یہ کبھی کبھار بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے اس کی معافی دی گئی ہے، اس کی کیا، تو کوشش کیا کریں اتنے بڑے ناخن بھی نہ رکھیں، ناخن ہونے بھی نہیں چاہیے، ہر جمعہ کے جمعہ جو ہے آپ لوگ اپنے ناخن وغیرہ جو ہے یہ کاٹ لیا کریں۔ اگر آپ مسئلہ سماعت فرمائیں، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو ہاتھ پورا گئے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے، اتنے کا دھونا فرض ہے، اتنے کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، 7 ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں انگلیاں ہاتھ کے اندر، تو ان سبھی کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بازو اس کے 2 ہو جاتے ہیں، موٹے سے اس کے 2 بازو نکل آتے ہیں، ایک الگ ہوتا ہے، ایک الگ ہوتا ہے، الگ الگ ہوں تو ان میں سے پھر ایک وہ ہاتھ جس کی انگلیاں سب کچھ اعضاء پورے ہیں اس کا دھونا کیا ہے، فرض ہے، دوسرے کا دھونا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ ہاں اگر وہ جو ہاتھ آپ کا صحیح سلامت ہے اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ کی کچھ انگلیاں ملی ہوئی ہیں، متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں، یعنی الگ نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پھر ان کا دھونا بھی ضروری ہے۔ آگے سماعت فرمائیں کہ سر کا مسح کرنا جو ہے یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے، اور ہاتھ تر ہونے چاہیے۔ اعضاء دھونے کی وجہ سے ہاتھ دھوئے یا چہرہ دھویا، آپ لوگوں نے بازو دھوئے تو ہاتھ تر تھے، اسی کے ساتھ آپ مسح کر لیں، یا نئے پانی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ تر کر کے مسح کریں۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہاتھوں سے آپ نے مسح کر دیا، اور اس کا طریقہ کار بھی میں آخر میں بتاؤں گا کہ مسح کیسے کرنا چاہیے، اب آگے بھی مسائل کے اندر بیان ہوگا۔
تو جو انگلیاں آپ کی استعمال ہو جائیں گی نا مسے سے، ان کو دوبارہ آپ نے دوسری جگہ پر استعمال نہیں کرنا. میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اگلا مسئلہ سماعت فرمائے. سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے. اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں. یعنی کسی کے سر کے آدھے سر کے اوپر بال ہیں، آدھے نہیں ہیں، اور کسی کے پورے سر کے اوپر اچھی طرح بال ہوتے ہیں. تو جو مسح کی بیان کی گیا نا کہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، پیچھے گدی کی طرف لے جانا ہے، پھر ایسے واپس لے آنا ہے، تو اس طرح آپ لوگوں نے مسح کرنا ہے. اور چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے. امامہ، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں. ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا. یعنی آپ نے باریک ٹوپی پہنی ہے، یہ باریک کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کا چوتھائی سر جو ہے وہ گلا ہو جاتا ہے، تو آپ کا مسح ادا ہو گیا. موٹی ٹوپی کے اوپر نہیں ہوگا. ویسے امامے ٹوپی وغیرہ پر مسح ویسے نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سمجھے کہ مسح ہو گیا ہے، سر چوتھائی سر جو ہے سر ہمارا گیلا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوا. تو خدا را جب بھی آپ مسح کریں تو آپ ٹوپی، دوپٹہ یا کوئی بھی چیز ایسی پہنی ہے اس کو اتار کر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. سر سے جو بال لٹکے رہیں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. یعنی سر سے بال یہ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، عورتوں کے جیسے بڑے بال ہوتے ہیں، یا مردوں نے بڑے زلفیں رکھی ہوتی ہیں بعض اوقات، تو وہ آگے زلفیں کر کے ان کو ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں، یہ مسح ہو گیا. یہ اس کو مسح نہیں کہیں گے. اس کو کیا نہیں کہیں گے؟ مسح نہیں کہیں گے. یہ پیشانی سے جو اوپر پیچھے کی طرف بال ہوں گے ایسے، وہ جو اس کے ہاتھ بندی میں آئیں گے اس کے اوپر ہی آپ نے مسح کرنا. یہ چہرے اس سے جو نیچے لٹکے ہوں گے ان کے اوپر آپ لوگوں کا مسح نہیں ہوگا. یعنی سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. اور سر کا مسح سماعت فرما رہے کہ مسح آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے؟ یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں ان کو آپ نے ایسے جوڑنا ہے، ایسے ان کے پوروں کو آپس میں جوڑنا ہے. ایسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ایسے جوڑنا ہے آپ لوگوں نے. اور یہ شہادت اور انگوٹھا جو ہے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو ایسے لگانا نہیں ہے، کھلا رکھنا ہے. ایسے ایسے یہاں سے آپ نے چومنا نہیں ہے. یہ عمل آپ نے نہیں کرنا، یہ مکروہ عمل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پیچھے کو لے جائیں ایسے سر کے اوپر، اور یہ چیز آپ کی لگے یہاں سے یہاں تک. انگلیوں کا یہ جو پیٹ ہے یہ سر کے اوپر ایسے گھومے، گدی کی طرف لے جانا ہے. پھر یہ چیز، یہ ہتھیلیاں باقی رہ گئی اور یہ انگوٹھے اور یہ شہادت کی انگلی باقی رہ گئی. تو اس سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو یہ ہتھیلیاں ہیں اس سے آپ نے پیچھے سے واپس لانا ہے، ماتھے کی طرف، پیشانی کی طرف پیچھے سے آپ لوگوں نے واپس لے کر آنا ہے. اور یہ شہادت والی جو انگلیاں ہیں ان کا جو پیٹ ہے یہ اندر سے آپ نے گھمانا ہے، کان کے اندر اچھی طرح گھمانا ہے. اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کے باہر آپ لوگوں نے گھما دینے ہیں. یہ ساری چیزیں اب استعمال ہو گئی. اب یہ چیز رہ گئی ہماری، یہ گدی کے اوپر آپ نے ایسے پھیر دینی ہے. پیچھے گدی کے اوپر آپ نے یہ الٹا ہاتھ ایسے پھیرنا، تو یہ سارا ہاتھ جو ہے ہمارا استعمال ہو جائے گا. یہ مسح کا طریقہ تھا. پاؤں کے بارے میں بھی، پاؤں جو ہے یہ ٹخنے اس سمیت دھونا جو ہے یہ بھی فرض ہے. اس کے بارے میں چند مسائل ہیں، یہ بھی سماعت فرما رہے ہیں. چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا. میں نے پہلے عرض کلائیوں میں یا پیروں میں چھلا پہنا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز پہنی ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے. اگر مسئلہ سماعت فرمائے، بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا تو دور کی بات ہے نیچے تر بھی نہیں ہوتا. یعنی پانی اوپر بہانا تو بڑی دور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ نیچے تر بھی نہیں ہوتا. اور ایسے ہم لوگوں میں یہ وبا بھی بہت عام ہے، ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ فلاں جگہ سے ہم نے لیا وہ دھاگا باندھ دیا، یہ فلاں سے لیا وہ باندھ دیا، اور اتنا ٹائٹ باندھے. خدا را اس سے بچیں، اس سے بچیں، اس سے جتنا ہو سکے بچیں. اس سے ہو سکتا ہے آپ کا وضو بھی صحیح نہ ہو. جب وضو نہیں ہوگا تو آپ یہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو خدا را کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس سے بچنا جو ہے لازم ہے. اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. یہ جو دھاگا اور چھلے وغیرہ اور بھی پیروں کے اندر عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں تو خدا را یہ اتنے ٹائٹ نہ ہوں کہ آپ جب وضو کریں تو وہ ان کے نیچے پانی نہ جائے.
جب پانی وہ جگہ خشک، کوئی بھی تھوڑی سی بھی جگہ اگر خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو باقی معمولات آپ کے ادا نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلاً بارش وغیرہ ہو رہی تھی یا کسی تالاب کے اندر چھلانگ لگائی آپ لوگوں نے، یا کسی نہر کے اندر یا کسی کنویں کے اندر، یا کوئی ایسا پانی تھا جو جاری و ساری تھا، وہاں پر آپ نے چھلانگ لگا دیا، اس کے اندر آپ چلے گئے، یا بارش کے اندر آپ بھیگ گئے، آپ کا سارا جسم جو ہے بھیگ گیا، یہ وضو کے اعضاء لگانے چلے، وضو کے اعضاء سارے آپ لوگوں کے کیا ہوئے؟ بھیگ گئے، گیلے ہو گئے، تو آپ کا وضو ہو گیا، آپ کا وضو کیا ہوا؟ ہو گیا۔ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا اوپر اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہ مزدور وغیرہ، مستری وغیرہ یہ کام کرتے ہیں، یہ ریت سیمنٹ بجری کا کام کرتے ہیں، کوئی پینٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ہاتھوں کے پر، ناخنوں کے پر یا کہیں وضو کے اعضاء کے پر لگ جاتے ہیں، یا بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ آٹا گوندتی ہیں، ہاتھ دھونا بعض اوقات بھول جاتی ہیں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں یا ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس سے